الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويزع الجزية ويفيز المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قادیانیوں کے خلیفہ مرزا ناصر احمد فربا نے پاکستان کی قومی اسمبلی کے سامنے 22 جولائی 1974 کو مرزائی جماعت کی طرف سے جو محضر نامہ پیش کیا گیا تھا اور اس کا جوابی محضر نامہ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے رفقا نے تیار کر کے 30 اور 31 اگست 1974 کے قومی اسمبلی کے اجلاس میں پوری قومی اسمبلی کے سامنے پیش کیا. اس کی اقساط جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس سلسلے کی یہ 9ویں قسط ہے جو آپ سماعت فرمائیں گے. اس قسط کے اندر قرآن کریم سے حیات مسیح کے ثبوت کے بعد آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے حیات مسیح علیہ السلام کو ثابت کیا گیا ہے، ان کے صعود اور ان کے نزول کو. چنانچہ محضرنامہ کے اندر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے معانی، قرآن کے معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سمجھ سکتا ہے. اب ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ معنی بتاتے ہیں. پہلے نمبر پر وہی حدیث ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تحقیق ضرور آئیں گے تم میں ابن مریم حاکم اور عادل ہو کر، پس صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ اٹھا دیں گے. ان کے زمانہ میں مال اس قدر ہوگا کہ کوئی قبول نہ کرے گا، یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. اگر تم چاہو تو قرآن کی آیت پڑھو: وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ.
اس ارشاد میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر بیان فرمایا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے کہنے کے مطابق قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کلام میں کوئی تعویل یا استثناء نہیں ہے، ورنہ قسم بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ پس یقینی ثابت ہو گیا کہ نمبر 1، نازل ہونے والے مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، نہ کہ چراغ بیوی کے۔ نمبر 2، وہ حاکم اور فیصلے کرنے والے ہوں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی تو انگریزی عدالتوں میں دھکے کھاتے رہے۔ نمبر 3، وہ عادل ہوں گے۔ مرزا نے تو محمدی بیگم کے غصہ میں خود اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور اپنے ایک لڑکے کو عاق اور وراثت سے محروم کر دیا تھا، اور دوسرے سے بیوی طلاق کروائی تھی۔ نمبر 4، وہ صلیب توڑیں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نہ تو صلیب توڑا اور نہ ہی صلیب پرستی میں کمی آئی۔ نمبر 5، وہ خنزیر کو قتل کریں گے تاکہ لوگوں کو اس سے نفرت ہو جائے۔ نمبر 6، جزیہ موقوف کریں گے۔ ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی، پھر جزیہ کس سے لیں گے؟ نمبر 7، اس قدر مال دیں گے کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی تو کبھی کتابوں، مہمانوں اور کبھی منارۃ المسیح کے لیے چندے کی اپیلیں کرتے کرتے تھک گئے تھے۔ نمبر 8، اس وقت ایک سجدہ دنیا بھر سے بہتر ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے آنے کے بعد تو نمازوں اور سجدوں میں نمایاں کمی آ گئی۔ پھر جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور کوئی اہل کتاب نہیں رہے گا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے ان پر ایمان لائے گا۔ آنے والے کو قرآن کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرار دیتے اور ان کی زندگی کا اعلان کرتے ہیں۔ باقی ہزاروں کی تعداد میں صحابہ موجود تھے، ان میں سے کسی نے بھی تردید نہیں کی، اور حدیث ہے بھی بخاری اور مسلم شریف کی۔ ان الفاظ نے تو آیت کا معنی متعین کر کے معاملہ ہی صاف کر دیا۔ بڑی بات یہ ہے کہ حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے، اور مرزا کے مسلمہ اصول کے تحت اس میں کوئی تعویل اور استثناء نہیں ہو سکتی، ورنہ قسم میں فائدہ ہی کیا ہے۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ اس حدیث شریف سے مریم علیہ السلام کے بیٹے کا نزول مراد ہے یا چراغ بیوی کے بیٹے کا، اور حدیث میں بیان کی گئی باقی باتیں بھی مرزا غلام احمد قادیانی پر منطبق ہوتی ہیں۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء علیہ السلام پدری بھائی ہیں، ان کی مائیں جدا جدا ہیں اور دین ایک ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَإِنِّي أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْخَمْرَةِ وَالْبِيَاضِ عَلَيْهِ ثَوْبَانٌ مُمَصِّرَانِ رَأْسُهُ يَقْطُرُ وَإِن لَّمْ يَصِبْهُ بَلَلٌ فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ وَيَزْرَعُ الْجِزْيَةَ وَيَدْعُو النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَتُهْلِكَ فِي زَمَانِهَا الْمِلَلُ كُلُّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ وترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصبيان بالحيات فلا تزرهم فيمكث 40 سنة
ثم یتوفا ویصلی علیہ المسلمون او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ میں اور عیسیٰ ابن مریم سب لوگوں سے زیادہ قریب ہوں گے، اس لیے کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا، اور وہ نازل ہوں گے، پس جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لو، وہ درمیانہ قامت، سرخی سفیدی مائل رنگت، زرد رنگ کے کپڑے لیے ہوئے، ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، گو سر پر پانی نہ ڈالا ہو۔ وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ترک کر دیں گے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے۔ ان کے زمانے میں سارے مذاہب ہلاک ہو جائیں گے سوائے اسلام کے، اور شیر اونٹوں کے ساتھ، اور چیتے گائے بیلوں کے ساتھ، اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چرتے پھریں گے، اور بچے سانپوں سے کھیلیں گے اور وہ ان کو نقصان نہ دیں گے۔ پس عیسیٰ ابن مریم 40 سال تک زندہ رہیں گے اور پھر فوت ہو جائیں گے، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ہم نے اس روایت کو مرزا بشیر الدین محمود کی کتاب حقیقت النبوہ حصہ اول صفحہ 192 سے انہی کے ترجمے کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس حدیث کی صحت تو فریقین کے ہاں مسلم ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صاف اور صریح ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں، ان کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا۔ لم یکن بینی و بینہ کا معنی مرزا محمود نے یہ کیا کہ اس کے اور میرے درمیان نبی نہیں، حالانکہ لفظ لم یکن کا معنی ہے کوئی نبی نہیں ہوا۔ یہ ماضی کا بیان ہے جس کو خلیفہ مرزا نے چھپایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، تو معلوم ہوا کہ انہی کا رفع ہوا ہے اور وہ زندہ آسمان میں موجود ہیں، کیونکہ بقول مرزا غلام احمد قادیانی نزول فرع ہے سعود کی، ملاحظہ ہو انجام آتم صفحہ 168، خزائن جلد 11 صفحہ 168۔ اس حدیث پاک نے بھی مرزا کی تعویلات کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ مرزا کی طرف سے دوسری خیانت، مرزا محمود قادیانی نے دوسری خیانت یہ کی کہ ابو داؤد شریف میں مذکورہ حدیث کے الفاظ وَيُقَاتِلُ النَّاسُ عَلَى الْإِسْلَام کو سرے سے کھا گئے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے مقاتلہ نہ کبھی کیا اور نہ اس کے حق میں تھے، وہ تو صرف انگریزوں کے لیے دعائیں کرنا جانتے تھے۔ حدیث نمبر 3، عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل عیسی ابن مریم الى الارض فيتزوج ويولد له ويمكث 45 سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فأقوم أنا وعيسى ابن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر، رواہ ابن الجوزی فی کتاب الوفاء۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے، یہاں شادی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور وہ 45 سال رہ کر کے وفات پائیں گے، اور میرے ساتھ گنبد حضرا میں دفن ہوں گے۔ اس روایت کو مرزا قادیانی نے نقل کر کے فیتزوج ویولد کے حصہ سے محمدی بیگم کے مرزا غلام احمد قادیانی کے نکاح میں آنے کی خوشخبری پر محمول کیا ہے، اور
یدفن فی قبری سے اپنا فنا فی الرسول ہونا ثابت کیا ہے۔ بہرحال حدیث کو صحیح تسلیم کر لیا ہے۔ یہ حدیث امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی ہے، جو مرزائیوں کے مسلم مجدد صدی ششم ہیں۔ گویا صحت حدیث سے انکار ہی نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حدیث میں الی الارض کے لفظ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین کی طرف نازل ہوں گے، معلوم ہوا کہ زمین پر پہلے سے نہیں ہے۔ نمبر 2، چونکہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہ کی تھی، اس لیے اب ان کی شادی کرنے کا ذکر بھی کر دیا۔ نمبر 3، اور یہ تصریح بھی فرما دی گئی کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مقبرے سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بما عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ یہاں مرزائی یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں کیسے دفن ہوں گے، مگر مرزا غلام احمد قادیانی نے خود نزول المسیح صفحہ 47، خزائن جلد 18 صفحہ 225 پر لکھا ہے کہ یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مرتبہ ملا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ملحق دفن کیے گئے کہ گویا ایک ہی قبر ہے۔ یہی مطلب مرقات میں مرزائیوں کے مسلم مجدد حضرت مولانا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ وہ روایت بھی ملا دیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں بھی آپ کے پہلو میں دفن ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہاں تو جگہ نہیں ہے، صرف ایک قبر کی جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے، ان کی قبر چوتھی ہوگی۔ اس روایت نے بھی مرزائیوں کے تمام تعویلی خرافات کو ختم کر کے رکھ دیا۔ حدیث نمبر 4، ان روح اللہ عیسیٰ نازل فیکم فاذا رأیتموہ فاعرفوہ فإنہ رجل مربون إلى الخمرة والبياض ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون۔ یہ حدیث مرزائیوں کے امام اور مجدد صدی چہارم نے روایت کی ہے، اس لیے اس کی صحت میں تو شک ہو ہی نہیں سکتا۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے قرآنی لقب روح اللہ سے یاد فرمایا، اور تمام باتوں کا ذکر کر کے فرمایا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ فوت ہوں گے اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 5، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم وامامکم منکم، کتاب الاسماء لامام البہقی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت مارے خوشی کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب مریم کے بیٹے تم میں آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہارا امام نماز کا تمہیں میں سے ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے، وہ ان سے نماز پڑھانے کا کہیں گے، وہ انکار کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے کی گئی اور آپ ہی پڑھائیں گے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، بہرحال وہ نماز خود حضرت مہدی علیہ السلام ہی پڑھائیں گے۔ اس حدیث میں من السماء کا صاف لفظ موجود ہے، اور اس کو مرزائیوں کے مسلم مجدد صدی چہارم امام بہقی نے روایت کیا ہے، اس لیے اور زیادہ معتبر ہے۔ حدیث نمبر 6،
عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی حدیث طویل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعند ذلك ينزل أخي عيسى ابن مريم من السماء على جبل أفيق إماما هاديا حكما عادلا۔ اس حدیث میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے من السماء کا لفظ اضافہ کر کے مرزا قادیانی کا منہ بند کر دی ہے۔ اس میں اخی میرا بھائی فرما کر عیسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر ہیں وہی میرے بھائی ہیں، کوئی چراغ بی بی کا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصنوعی بھائی نہیں ہے۔ اس حدیث کو مرزا غلام احمد قادیانی نے حمامۃ البشرا صفحہ 18، خزائن جلد 7 صفحہ 197 میں نقل کیا، مگر خیانت کر کے من السماء کا لفظ کھا گیا۔ حدیث نمبر 7 عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فی حدیث طویل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبعث اللہ عیسی ابن مریم کانہ عروۃ بن مسعود فیطلبہ فیہلکہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ مشکات شریف باب بدء الخلق میں ہے، معراج کے ذکر میں آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے ذکر میں فرمایا کہ فَإِذَا أَقْرَبَ مَنْ رَأَيْتَ بِهِ شَبِيهًا عُرْوَةَ بْنِ مسعود کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت زیادہ تر عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ اب آپ خود ہی فرمائیں جس عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ ہستی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان میں دیکھا، حدیث نمبر 7 میں انہی کے نزول کا ذکر فرماتے ہیں، اور پھر حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشبیہ دے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دجال کا پیچھا کر کے اس کو ہلاک کریں گے۔ اس حدیث میں آپ نے خردماغ انسانوں کو بھی بتا دیا کہ نازل ہونے والے وہی عیسیٰ ابن مریم ہیں جو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ ہیں، جن کو آسمان میں دیکھا تھا۔ حدیث نمبر 8 عن نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبینما هو كذلك اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم فینزل عند المنارة البیضاء شرقی دمشق بین مہر وزیت واضعا کفی على اجنحة ملکین اذا طأطأ رأسه قطر واذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل كافر يجدن ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرف فيطلب حتى يدركه بباب لد فيقتله۔ مرزا نے اپنی کتاب ازالۃ الاوہام حصہ اول صفحہ 202 تا 206، خزائن جلد 3 صفحہ 199 تا 201 پر یہ حدیث نقل کی ہے۔ مسلم شریف کی اس حدیث نے بھی مرزا غلام احمد کی نیندیں حرام کر کے رکھ دیں۔ کبھی کہتا ہے کہ یہ خواب یا کشف تھا، حالانکہ اس طویل حدیث کے الفاظ میں ہے ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجۃ لکم، اگر وہ خروج کر لے جبکہ میں تم میں ہوں تو میں اس سے جھگڑ لوں گا۔ کوئی بھی عقل مند اس کو خواب یا کشف نہیں کہہ سکتا۔ کبھی کہتا ہے امام بخاری نے اس کو ضعیف سمجھ کر کے روایت نہیں کیا، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کسی حدیث کو نقل نہ کرنا ضعف کی دلیل نہیں، ورنہ حدیث مجدد کسوف و خسوف کی حدیث انا لمہدینا آیتین
اور حدیث ابن ماجہ لا مہدی الا عیسیٰ بخاری میں نہیں ہے، جن پر مرزا نے اپنی مسیحیت کی بنیاد رکھی ہے۔ اس حدیث اور تمام احادیث نزول مسیح سے مراد نزول من السماء یعنی آسمان سے اترنا ہے۔ خود اسی حدیث میں نواس بن سمعان کے بارے میں ازالۃ الاوہام صفحہ 81، خزائن دل 3 صفحہ 142 پر لکھا ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں جو یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت مسیح جب آسمان سے اتریں گے تو ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا۔ حدیث نمبر 9، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لیہلن ابن مریم بفج روخاء حاجا او معتمرا او لیسنیما، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابن مریم فج روخاء میں حج کے لیے لبیک کہیں گے یا عمرے کے لیے یا دونوں کی نیت کر کے۔ اس حدیث میں بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے، اس لیے تمام الفاظ حدیث کو ظاہر پر محمول کرنا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود حج کریں گے، کوئی اور ان کی طرف سے نہیں کرے گا، اور فج روحا سے مراد وہی روحا کی گھاٹی ہوگی، نزول سے مراد نیچے اترنا ہی مراد ہوگا۔ حدیث نمبر 10، حضرت ربیع سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نصارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جھگڑنے لگے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں۔ وقالوا له من ابوه وقالوا علی اللہ الکذب والبہتان، فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا هو يشبه أباه؟ قالوا بلى. قال ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ فقالوا بلى. ربیع کہتے ہیں کہ نجران کے عیسائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے لگے، کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے میں باپ کی مشابہت ہوتی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا رب زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام پر یقیناً موت آئے گی۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے تھے تو یہاں پر بہت آسان تھا کہ آپ الوہیت مسیح کے ابطال کے لیے فرما دیتے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مر گئے، وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ بات ابطال الوہیت و ابنیت پر زیادہ صاف دلیل ہو جاتی، یا یوں ہی فرما دیتے کہ تمہارے خیال میں تو وہ مر گئے ہیں، تو پھر خدا یا خدا کے بیٹے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ پھر بھی بہترین دلیل تھی، مگر ممکن تھا کہ کوئی مرزائی 14ویں صدی میں اپنی کور چشمی سے اسی سے موت مسیح ثابت کر دیتا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی صفائی سے حق اور صرف حق فرمایا کہ خدا تعالی حی ہیں جو کبھی نہیں مرتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فنا آئے گی، یعنی بجائے ماضی کے مستقبل کا صیغہ استعمال فرمایا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہوتے تو یقیناً اس بیس میں یہی بہتر تھا کہ عیسیٰ قد عطا علیہ الفنا فرما دیتے۔ حدیث نمبر 11، عن الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لليہود ان عیسیٰ لم يمت وانه راجع الیکم قبل یوم القیامہ۔
حضرت حسن بصری راوی ہیں جو سرتاج اولیاء ہیں، اور جو تابعی ہو کر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا یقیناً انہوں نے حدیث کسی صحابی سے حاصل فرمائی، یوں بھی مرسل حدیث جو کسی صحابی کے توسط کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو گئی۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حجت ہے۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدی دہم کے مسلمہ مجدد تھے، ان کا قول کون رد کر سکتا ہے؟ بہرحال اس حدیث نے تصریح کر دی کہ ان عیسیٰ لم یمت، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں بلکہ وہ لوٹ کر دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ لفظ لم یمت بھی ہے اور راجعون بھی۔ حدیث نمبر 12، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں روایت ہے کہ لما کان لیلۃ اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقی ابراہیم علیہ السلام وموسیٰ علیہ السلام وعیسیٰ علیہ السلام فتذاکروا الساعة فبدؤوا بإبراہیم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم ثم سألوا موسى فلم يكن عنده فرد علم الحديث إلى عيسى ابن مريم فقال قد عهد إلي فيما دون وجبتها فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله فذكر خروج الدجال قال فأنزلوا فأقتلوه۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی فرماتے ہیں کہ معراج کی رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ پس انہوں نے قیامت کا ذکر چھیڑا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے لا علمی ظاہر کی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا۔ آخر الامر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے ساتھ قرب قیامت کا ایک وعدہ کیا گیا تھا، اس کا ٹھیک وقت سوائے خدائے عز و جل کے کسی کو معلوم نہیں۔ پس انہوں نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ پھر میں اتروں گا اور دجال کو قتل کروں گا۔ یہ حدیث امام احمد نے مرفوعاً بیان فرمائی ہے کہ یہ تمام الفاظ گویا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ امام احمد صدی دوم کے مسلم مجدد ہیں، اس لیے حدیث کی صحت میں بحث ہی نہیں ہو سکتی، جیسے کہ اصول تفسیر میں لکھا جا چکا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ دجال ایک شخص کا نام ہے، پادریوں کے گروہ کا نام نہیں، جیسے مرزا نے کہا ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں وہی اتر کر دجال کو قتل کریں گے۔ قتل دجال نے بھی دلیل وغیرہ سے قتل کی نفی کر دی، جیسا کہ مرزائی حرزہ سرائی ہے۔ کیا معراج کی رات میں مرزا قادیانی نے اپنے نزول کا ذکر کیا تھا؟ کیا یہی مرزا قادیانی اس آسمان سے اترے ہیں؟ کیا انہوں نے دجال کو قتل کیا ہے؟ حدیث نمبر 13، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرهم تعال صل لنا فیقول لا ان بعضکم على بعض امراء تکرمۃ اللہ هذه الامہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی و امامکم منکم سے ثابت کرتے ہیں کہ نماز بھی یہی پڑھائیں گے، یہ امت محمدیہ میں سے ہوں گے، حالانکہ یہ قطعاً غلط ہے۔ و امامکم منکم کا معنی اگر مرزا غلام احمد قادیانی کے بیان کے مطابق لیں تو یہ عطف بیان ہوگا، جس کے لیے واو نہیں لائی جاتی جو یہاں موجود ہے۔
یہ تو عربی قواعد کو ذبح کرنے کے مترادف ہے۔ حدیث مذکور نے صاف کر دیا ہے کہ امیر قوم یعنی مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ آؤ آگے ہو کر نماز پڑھاؤ۔ وہ انکار کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب مرزائی اگر ایمان چاہتے ہیں تو ان کو مرزا کے معنوں کے بجائے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ معنوں کو قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قسم، فتح الباری جلد 6 صفحہ 493 میں ہے کہ امام ابن جریر نے اسناد صحیح کے ساتھ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح فرمایا کہ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتی میں دونوں ضمیریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں۔ تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی وفات سے پہلے ایمان لے آئیں گے، اور اسی کتاب میں اسی صفحہ پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو اولیاء کے سرتاج نے نقل کیا ہے کہ قبل موتی کا معنی قبل موتی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور آگے فرمائے واللہ انہ الآن لحی ولکن اذا نزل آمنوا به اجمعین۔ پھر قسم کہی اور کہا خدا کی قسم کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ موجود ہیں، اور جب نازل ہوں گے تو وہ سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ یہاں تک آپ کو احادیث سے تفسیر کا علم ہوا جس کا انکار ایک صحابی نے بھی نہیں کیا۔ نزول مسیح ابن مریم کی نشانیاں، پیغمبر علیہ السلام نے بے ضرورت بات نہیں فرمائی، جو بات فرماتے وہ مختصر مگر جامع اور تمام امور کو صاف کرنے والی ہوتی تھی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانات کا اتنا اہتمام فرمایا کہ اس سے بڑھ کر مشکل ہے، تاکہ کوئی نادان مسیحیت کا جھوٹا دعویٰ کر کے امت کو گمراہ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانہ میں مسیح نازل ہوں گے۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ نزول صعود کی فرع ہے، جب نزول تواتر سے ثابت ہو گیا تو صعود و عروج خود ہی ثابت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہودہ اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے رجوع کا لفظ بھی استعمال فرمایا، راجعون الیکم، کہ وہ تمہارے پاس دوبارہ آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام وسوسوں کو دور کرنے کے لیے یہ بھی فرما دیا کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ زمین کی طرف آئیں گے، اور زمین کی طرف وہی آتا ہے جو پہلے زمین میں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے کا نام عیسیٰ ہوگا۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح فرمایا۔ ان کی والدہ کا نام مریم ہوگا، چراغ بی بی نہیں ہوگا۔ بار بار ماں کا نام لے کر بتا دیا کہ کسی مرد حکیم غلام مرتضیٰ کا بیٹا نہ ہوگا، بلکہ وہی عیسیٰ ہوگا جو بن باپ پیدا ہوا، اور قرآن نے ان کو ماہی کے نام سے پکارا۔ وہ آخری زمانہ میں نازل ہوں گے۔ وہ رسولاً الی بنی اسرائیل تھے، کلمۃ اللہ تھے، روح اللہ تھے، وجمیعاً فی الدنیا والآخرہ تھے، نفخ جبریل سے پیدا ہوئے تھے۔ ان کو زبردست معجزات دیے گئے تھے۔ بنی اسرائیل نے پھر بھی نہ مانا تو وہ آ کر دجال کو قتل کریں گے، اور تمام اہل کتاب مسلمان ہو جائیں گے۔ ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، اور ان کے شایان شان تمام باتیں ہو جائیں گی جو پہلے نہ ہوئی تھیں۔
اوروں کی ہجرت ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت ساری زمین سے تھی، اس لیے وہ واپس زمین میں آ کر ساری زمین میں عادلانہ نظام قائم فرمائیں گے۔ وہ دمشق میں اتریں گے، دمشق کے مشرق کی طرف مینارہ کے پاس، ان پر 2 زرد چادریں ہوں گی، ان کے سر سے موتیوں کی طرح پانی ٹپکے گا، فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے نازل ہوں گے۔ اس وقت صبح کی نماز کے لیے اقامت ہو گئی ہوگی۔ وہ اس وقت پہلے ہی امام کو نماز پڑھنے کا کہیں گے۔ فارغ ہو کر وہ دجال سے لڑیں گے، اس کو قتل کر دیں گے۔ یہودیوں کو شکست فاش ہو جائے گی۔ اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے کوئی یہودی چھپا ہوگا، وہ بھی مسلمانوں کو اطلاع دیں گے تاکہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ پھر باقی تمام یہود اور عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، دنیا بھر میں اسلام پھیل جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگ بند کر دیں گے، کیونکہ ساری دنیا اسلام کے تابع ہو جائے گی۔ وہ غیر مسلموں سے جزیہ ٹیکس لینا بند کر دیں گے۔ اس کی 2 وجوہات ہوں گی، ایک تو غیر مسلم ہی نہ رہیں گے، دوسرے مال کی سخت بہتات ہوگی۔ مال کثرت سے لوگوں کو دیں گے، یہاں تک کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ اس وقت ایک سجدہ ساری دنیا سے زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ نازل ہونے والا وہی عیسیٰ علیہ السلام ہوگا جن سے آسمان میں قیامت کی باتیں ہوئی تھیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اتر کر دجال کو قتل کروں گا۔ وہ ضرور فوت ہوں گے، مگر ابھی تک ان پر فنا نہیں آئی۔ وہ 40 سال دنیا میں زندہ رہیں گے۔ وہ حج کریں گے، روحا کی گھاٹی سے لبیک کہیں گے۔ پہلے شادی نہ ہوئی تھی، اب شادی کریں گے۔ وہ پرانے اور اپنے وقت کے رسول تھے، اور اب شریعت محمدیہ علی صاحبہ صلاۃ والسلام پر عمل کریں گے اور کرائیں گے۔ جب ان کی وفات ہوگی، مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ جب وہ نازل ہوں گے تو ایک حربہ جو ہتھیار کا نام ہے اسے لے کر دجال کو قتل کریں گے۔ ان کے زمانے میں اتنا عدل ہوگا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پئیں گے۔ یہ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صدیاں پہلے تھے، اور ان کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی پیغمبر نہ تھا۔ یہ وہی ہوں گے جن کا نام روح اللہ بھی تھا۔ ان سے پہلے مرد صالح ہوں گے جو نماز پڑھائیں گے، وہ مہدی ہوں گے۔ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، ان کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق ہوگا، اور ان کے والد کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کی طرح ہوگا۔ وہ جس دجال کو قتل کریں گے وہ کانا ہوگا، اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا، یعنی کافر۔ وہ بھی طرح طرح کے عجائبات دکھائے گا جس سے لوگوں کو کفر اور ایمانی پختگی کا پتہ لگے گا۔ وہ ساری دنیا کا چکر لگائے گا، مگر اس دن مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ پر فرشتوں کے پیرے ہوں گے، ان دونوں شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کر کے اس کو باب لد میں قتل کریں گے۔ ان کے زمانے میں یاجوج و ماجوج خروج کریں گے، لوگ بڑے تنگ ہوں گے۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بد دعا فرمائیں گے اور لڑ بھیڑ کر مر جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں جہاں نازل ہوں گے وہ عفیق نام کا ٹیلہ ہوگا۔ ان کی آمد معلوم کر کے مسلمان مارے خوشی کے پھولے نہ سمائیں گے، جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیف انعم سے اشارہ فرمایا۔ وہ روزہ اطہر پر حاضر ہو کر سلام پیش کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی خبر دی۔ ان کا نزول قیامت کی بڑی نشانی ہوگی۔ وہ حاکم ہوں گے، عادل اور مقسط ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہوں گے۔
ان کا رنگ سفیدی و سرخی کی طرف مائل ہوگا۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے جس کی پوجا ہوتی تھی یا جو پجاریوں کی نشانی تھی، خنزیر کو قتل کریں گے، یہ نجس العین ہے، اور عیسائی اس کو شیر مادر سمجھ کر کھاتے ہیں۔ نفرت دلانے کے لیے ایسا کیا جائے گا۔ آج کل بھی یہ فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو لوگ جمع ہو کر ان کے قتل کا انتظام کرتے ہیں۔ دجال کے پاس اس وقت 70,000 یہودیوں کا لشکر ہوگا۔ یاجوج و ماجوج کے باہمی مقاتلے اور مرنے سے بدبو ہوگی۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھیں گے، پھر دعا فرمائیں گے، بارش ہوگی، وہ بدبو دور کر دی جائے گی۔ کیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نے کسی اور بات کے لیے بھی اتنا اہتمام فرمایا ہے؟ اس سے مقصد یہ کہ کوئی اور دجال مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہ کر بیٹھے۔ اب اگر ایک احمق کہے کہ عیسیٰ سے مراد غلام احمد ہے، مریم سے مراد چراغ بی بی ہے، دمشق سے مراد قادیان ہے، باب لد سے مراد لدھیانہ ہے، قتل سے مراد مباحثہ میں غالب آنا ہے، مسیح سے مراد مسیح مسیح ہے، زرد چادروں سے مراد میری 2 بیماریاں ہیں، دجال سے مراد پادری ہیں، خروج دجال سے مراد ریل ہے جس پر وہ خود بھی سوار ہوا ہے، مہدی سے مراد بھی غلام احمد ہے، حارث سے مراد بھی غلام احمد ہے، رجل فارس سے مراد بھی غلام احمد ہے، منارہ سے مراد قادیان کا منارہ ہے جو بعد میں مرزا غلام القادیانی نے بنایا، نزول سے مراد سفر کر کے کہیں اترنا ہے، آسمان سے مراد آسمانی ہدایتیں ہیں، عیسیٰ بن مریم سے مراد غلام احمد قادیانی ہے، غلام احمد عیسیٰ علیہ السلام سے متحد ہیں، غلام احمد عین محمد ہے، غلام احمد آنے والا کرشن اوتار ہے، غلام احمد حضوری کی بعثت ثانیہ ہے، غلام احمد کے زمانہ میں وہ عالمگیر غلبہ اسلام ہوا جو حضور کے زمانے میں نہ ہو سکا۔ نماز میں جو دعا مانگی گئی ہے غیر المغضوب علیہم، اس میں مرزا قادیانی کو دکھ دینے والوں سے علیحدگی کی دعا ہے۔ میری وحی قرآن کے برابر ہے، مجھ میں تمام پیغمبروں کے کمالات جمع ہیں، میں حضرت حسین سے قطعی افضل ہوں۔ وہ کیا ہیں؟ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں، ان کا بروز اور مسیل ہو کر بھی ان سے آگے نکل گیا ہوں، بلکہ تمام انبیاء سے میرے معجزے زیادہ ہیں، اور میں معرفت میں کسی پیغمبر سے کم نہیں ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو کہے کہ یہ گویا خدا آسمان سے اتر آیا، یہ اور وہ بیٹا کہنے لگے ہر شخص ترقی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ سکتا ہے، اور اس کے چیلے اکمل کے اشعار کے مطابق وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ معاذ اللہ، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں۔ محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ پھر ان شعروں کو مرزا غلام احمد قادیانی سن کر تحسین کریں اور جزاک اللہ کہیں۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ یہ شخص اور اس کو مسلمان جاننے والے کیسے مسلمان رہ سکتے ہیں۔ مرزائی نمائندہ امام جماعت مرزائیہ مرزا ناصر احمد نے خود کاشتہ پودے کے بارے میں کہا کہ خاندان کو کہا گیا ہے، مگر اٹارنی جنرل صاحب نے ممبروں کی لکھی ہوئی فہرست بتائی جو مرزا غلام احمد قادیانی نے وہی لکھی ہے۔ گویا مرزا غلام احمد قادیانی اس فرقہ کو خود کاشتہ پودا کہہ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلو مرزا غلام احمد قادیانی کا خاندان ہی انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوا تو مرزا غلام احمد قادیانی اسی انگریزی پودے کی شاخ ہوئے۔ اگر وہ پودا پلید ہے تو پودے کی شاخیں کس طرح پاک ہو سکتی ہیں؟ اتمام حجت، مرزا ناصر احمد نے عام مسلمانوں کو بڑا کافر کہنے سے گریز کر کے
چھوٹا کافر قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ان پر اتمام حجت نہیں ہوئی، کیونکہ مرزا ناصر احمد کے ہاں اتمام حجت کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے کا دل یہ مان جائے کہ بات تو سچی ہے، پھر انکار کرے۔ تو دنیا کے 70 کروڑ مسلمان تو مرزا غلام احمد قادیانی کو کاذب مفتری سمجھتے ہیں، ان پر ان کی ہاں اتمام حجت نہیں ہوئی، اس لیے یہ امت اسلامیہ سے خارج یعنی بڑے کافر نہیں ہیں، لیکن خود کاشتہ پودا تھے، بڑی احتیاط سیکھی تھی۔ پہلے لکھ دیا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ کم فہم لوگ مجھے مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں، پھر بعد میں بڑے زور شور سے خود ہی مسیح موعود بن گئے۔ ازالہ اوہام صفحہ 39، خزائن جلد 3 صفحہ 122۔ اور جب دیکھا کہ علماء کرام کے سامنے دال نہیں گلتی تو فنافر رسول کی آڑ علی اور عین محمد ہونے کا دعویٰ کر ڈالا۔ خطبہ الہامیہ صفحہ 271، خزائن جلد 16 صفحہ ایزن۔ ہم تمام امت مرزائیہ کو چیلنج کرتے ہیں کہ 1300 سال کے کسی مجدد، محدث، صحابی اور ولی کے کلام سے یہ ثابت کر دو کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں۔ مسیح ابن مریم یا عیسیٰ ابن مریم سے مراد کوئی ان کا مسیح مراد ہے، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، یا ان سے مراد غلام احمد بن چراغ بی ہے۔ اگر تم سچے ہو تو 1300 سال کے کسی محدث یا مجدد کا قول پیش کرو۔ 1300 سال کے اندر کسی زمانہ کے بارے میں یہ ثابت کرو کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو اور مسلمانوں نے اس کو طاقت ہوتے ہوئے برداشت کیا ہو، یا کسی نے کسی مدعی نبوت سے یہ دریافت کیا ہو کہ تمہارا دعویٰ تشریح نبوت کا ہے یا غیر تشریح، بروزی اور ذلی کا یا مستقل کا، تو اس طرح آپ ڈبل کافر ہو جاتے ہیں۔ ایک اور ڈھونگ مرزا غلام احمد قادیانی اور مرزائیوں نے دنیا بھر میں یہ ڈھونگ رچایا ہے کہ نبوت بند ہو گئی یا نبی آ سکتے ہیں، حالانکہ خود ان کی ہاں نہ مرزا قادیانی سے پہلے کوئی نبی آیا نہ بعد میں قیامت تک آئے گا۔ تو یہ ساری بحث صرف امت کو الجھانے کے لیے ہے۔ بات یہ کرو کہ مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام بن سکتے ہیں یا آنے والا وہی ہے جس کو 1300 سال کے تمام محدثین، صحابہ اکرام اور مجددین نے مسیح ابن مریم قرار دیا ہے کہ وہی آئیں گے۔ اس سلسلہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کی پریشانی کا یہ عالم ہے کہ مسیح کے آنے کی پیشگوئی کو مشہور و معروف اور متواتر بھی قرار دیا، اور ازالۃ الاوہام صفحہ 557، خزائن جلد 3 صفحہ 400 پر صاف لکھ دیا۔ یہ اول درجہ کی پیشگوئی ہے، اس کو تواتر کا اول درجہ حاصل ہے، مگر یہ لکھ مارا کہ خدا نے قرآن کی معنی لوگوں سے چھپا دیے۔ آئینہ کمالات صفحہ 426، خزائن جلد 5 صفحہ 426۔ حتیٰ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو معمور و مجدد بنا کر ان پر 10 سال تک نہ کھولے، اور یہ بھی لکھ مارا کہ حیات مسیح کا عقیدہ شرک عظیم ہے، اور بچنے کے لیے پرانے اولیاء، صلحاء اور صحابہ کو معذور قرار دے دیا کہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی۔ پھر کبھی یہ کہا کہ پہلا اجماع وفات مسیح پر ہوا، تو پھر مسئلہ مسلمانوں سے کیسے چھپا رہا؟ کبھی شرک عظیم کہہ کر خود بھی مشرک بنے رہے، اور کبھی اپنی ضرورت کے لیے 1300 سال بعد قرآن دانی کا دعویٰ کر کے خود مسیح ابن مریم بن بیٹھے۔ بھلا جو چیز شرک عظیم ہے، جس کے ماننے سے آدمی مشرک اعظم بنتا ہے، خدا ایسے قرآنی مسئلے کو لوگوں سے چھپا سکتا ہے؟ پھر قرآن کے نزول کا فائدہ کیا ہوا۔ تیسرا چیلنج، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن کے بعض معنی قرون اولیٰ سے چھپا دیں اور صدیوں کے مجددین، اولیاء کرام اور علماء کرام مشرکانہ معنی پر جمے رہے،
حتیٰ کہ مرزا قادیانی مجدد و معمور ہو کر بھی 10 سال تک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر زندہ مانتے رہے، اور کیا شرک عظیم کو اجتہاد کی وجہ سے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ کیا خود قرآن پاک نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون نہیں فرمایا کہ ہم ہی نے قرآن ذکر اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے؟ کیا حفاظت کا یہ مطلب ہے کہ اس کے معنی کو صدیوں تک بہترین حضرات کی آنکھوں سے خود خدا اوجھل کر دے؟ حالانکہ خود مرزا نے بھی کہا کہ قرآن پاک ذکر ہے اور ذاکر قیامت تک رہیں گے، اس کا مفہوم دلوں میں رہے گا، اس کے مقاصد و مطالب کی حفاظت اصل کام ہے۔ شہادت القرآن صفحہ 55-54، خزائن دل 6 صفحہ 351۔ چوتھا چیلنج، کیا کسی نبی نے کافر حکومت کی اتنی خوشامد کی ہے اور اتنی دعائیں دی ہیں اور اتنی خدمت کی ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریز حکومت کی ہے؟ پانچواں چیلنج، اگر کوئی ایسا نبی آنا تھا جس کا انکار کر کے ساری امت کافر ہو جاتی، تو کیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور خبریں مستقبل کی دیں، وہاں یہ ضروری نہ تھا کہ 70 کروڑ آدمیوں کی امت کو کفر سے بچانے کے لیے کچھ فرما دیتے؟ کیا لا نبی بعدی فرما کر اور عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا ذکر کر کے اور مریم کے بیٹے کے نازل ہونے اور دوبارہ آنے کی متواتر خبریں دے کر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے سامان کفر الیاذ باللہ تجویز نہیں کیا؟ مرزا ناصر احمد نے اتمام حجت کے ساتھ دل سے صحیح مان لینے کی دم لگا کر ایجاد بندہ کا کام کیا ہے۔ خود مرزا کا قول ہے اور خدا نے اپنی حجت پوری کر دی ہے، اب چاہے کوئی قبول کرے چاہے نہ کرے۔ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 136۔ دیکھیے اس عبارت میں مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اتمام حجت کے ساتھ دل سے سچا سمجھ کر انکار کرنے کی دم نہیں لگائی۔ اس سے ظاہر ہے کہ اگلا مانے یا نہ مانے، سمجھے یا نہ سمجھے، جب اس کے سامنے دلیل سے بات ہو گئی، دعوت حق پہنچ گئی، اب اس پر اتمام حجت ہو گیا، چاہے مانے یا نہ مانے۔ اور اگر اس طرح نہ کیا جائے تو دنیا کے زیادہ تر کافر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں سمجھتے، ان کے انکار سے وہ کیوں بڑے کافر ہوئے؟ مرزا ناصر احمد نے کہا ہے کہ مرزا قادیانی کے انکار سے خدا آخرت میں سزا دے گا، دنیا میں یہ مسلمانوں ہی میں شمار ہیں اور ان سے ملکی و سیاسی سلوک مسلمانوں کی طرح ہوگا۔ اس طرح وہ اپنی تکفیر پر پردہ ڈالتے ہیں، مگر ان کو معلوم ہو کہ دل کی بات خدا جانتا ہے۔ یہاں قاضی اور عدالت بھی ظاہر پر فیصلہ کریں گے۔ اگر مرزا نبی ہے تو اس کا انکار کفر ہے، پھر کوئی آدمی جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نہ مانے مسلمان نہیں رہ سکتا، اور اگر نبوت ختم ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے سب قطعی کافر ہیں۔ دوسری طرح سنیے، قرآن پاک میں ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم جب تک رسول نہ بھیج دیں عذاب نہیں دیتے۔ یہاں صرف رسول کے بھیجنے کا ذکر ہے، اس کو دل سے سچا سمجھ کر انکار کا ذکر نہیں ہے۔ اور رسول بھیجنے کے بعد منکر رسول کو صرف عذاب اخروی نہیں دیا جاتا، بلکہ وہ مسلمان بھی نہیں سمجھا جاتا۔ پھر قرآن نے صرف یہ بتایا کہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ما جاءنا من نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا۔ اس میں سمجھنے نہ سمجھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ صرف ایجاد مرزا ہے۔ ہاں بعض کافر ایسے بھی ہیں جو دل سے سچا سمجھنے کے باوجود انکار کرتے ہیں، مگر بعض دوسرے بھی ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے متبعین نے عام مسلمانوں کو کافر کہا،
لیکن اپنی اس تکفیر کو عجیب طریقے سے چھپا لیا کہ چونکہ دوسروں نے مجھے کافر کہا اور مسلمان کو کافر کہنے سے وہ خود ہی کافر ہو گئے، یا انہوں نے قرآن و حدیث کے بیان کردہ مسیح موعود کا انکار کیا، اس لیے وہ خود ہی کافر ہو گئے۔ واہ جی مرزا واہ، آپ اگر خدا بن بیٹھے تو آپ کو لوگ گلے لگائیں گے یا کافر مطلق کہیں گے، پھر آپ کہیں گے کیا کروں، یہ لوگ مجھے کافر کہنے کی وجہ سے خود کافر ہو گئے۔ آپ نبی بنیں، پیغمبروں کی توہین کریں، مسلمان مجبوراً آپ کو کافر کہیں گے، بس آپ کے لیے یہ بہانہ کافی ہے کہ یہ لوگ مجھے کافر کہنے سے کافر ہو گئے۔ سچ پوچھیں تو آپ ڈبل کافر ہوتے ہیں، ایک غلط دعووں کی وجہ سے اور دوسرے مسلمانوں کو اپنی منطق کے لحاظ سے کافر بن جانے کا سبب بننے سے۔ چھٹا چیلنج، کیا قتل کا واقعہ شام میں ہو اور گواہ لدھیانہ کا کہے، وہ گواہ مردود نہ ہوگا؟ کیا دعویٰ زید بن عمر پر ہو تو اس کی جگہ خالد بن سلیم کو پکڑا جا سکتا ہے؟ کیا واقعہ لاہور کا ہو اور ہم لاہور کا معنی تعویل کر کے راولپنڈی کریں تو اس طرح دنیا کے کام چل سکتے ہیں؟ کیا نکاح احمد خان ساکن ہری پور کا ہو اور عورت کے پاس غلام احمد ساکن کراچی آ دھمکے اور کہے کہ احمد خان سے مراد غلام احمد خان ہی ہے اور ہری پور سے کراچی ہی مراد ہے؟ کیا اس قسم کی باتیں مان لی جائیں تو نظام عالم درہم برہم نہ ہو جائے گا؟ کیا مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے اور مرزائیوں کے خلیفہ دوم مرزا محمود نے حقیقت النبوہ حصہ اول صفحہ 188 پر یہ نہیں لکھا کہ قرآن میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد میں مرزا قادیانی کو رسول کہا گیا ہے؟ اور کیا اس طرح وہ احمد کا بھی مستاق نہ ہو جائے گا؟ کیا یہ قرآن پاک سے تلاعب اور مذاق نہیں ہے؟ ساتواں چیلنج، کیا مرزا قادیانی کے سامنے یہ اشعار نہیں پڑھے گئے اور اس نے تحسین نہیں کی تھی؟ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ الیاذ باللہ۔ اخبار البدر قادیان 25 اکتوبر 1906۔ مرزا ناصر احمد نے اس کے جواب میں کہا کہ ان کے بعد والا شعر اس کا جواب ہے۔ شعر یہ ہے، غلام احمد مختار ہو کر یہ رتبہ تو نے پایا ہے جہاں میں، خوب غلام غلام کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام سے افضل بنو، حضور سے اپنی شان بڑھا لو، غلام بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 کروڑ امت کو کافر کر ڈالو، نسخہ اچھا ہے۔ مرزا ناصر احمد یہ شعر سن کر پہلے تو بڑے پریشان ہوئے اور پھر کے بعد جب اخبارات پیش ہوئے تو یہ جواب گھڑ لیا، کیا مرزا ناصر اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں مانی ہیں اور دوسری بعثت کو پہلی سے اکمل بتایا ہے۔ 8واں چیلنج، مرزائی فرقہ کے لوگوں اور مرزا ناصر احمد نے کوشش کی ہے کہ شیخ اکبر کے نام سے مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے کہ وہ خیر البشر یعنی نبوت کو باقی سمجھتے تھے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بعض دوسرے اولیاء نے جو کہا ہے کہ شرعی نبوت باقی ہے وہ صرف مکالمات و مبشرات، سچی خوابوں اور ولایت تک محدود ہے۔ نبی تشریح مستقل صاحب کتاب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، انبیاء غیر تشریح جیسے دوسرے انبیاء بنی اسرائیل، اس سے ان کے کلام کا تعلق ہی نہیں۔ ان دونوں کو وہ شرعی نبوت کہتے ہیں جس میں کسی کو نبی کہا جائے یا نبوت کا دعویٰ کیا جائے۔ وہ جانتے ہیں کہ منصب نبوت، ولایت، قابلیت اور روحانی ارتقاء سے نہیں ملتا
یہ خدا کی دین ہے، ورنہ 1300 سال میں کوئی صحابی، مجدد، محدث اور ولی بھی دعوی نبوت نہ کرتا یا نبی نہ کہلاتا۔ دوسرے، ان کے پیش نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا تھا کہ ان کی حیات اور آمد ثانی سے انکار کر کے کوئی کافر نہ ہو جائے، اس لیے وہ لکھتے رہے کہ وہ جب آئیں گے تو نہ اپنی پرانی شریعت پر عمل کریں گے، نہ کوئی نئی شریعت لائیں گے، بلکہ شریعت محمدیہ پر ہی عمل کرائیں گے۔ یہی مقصد شیخ اکبر کا اور یہی مقصد ملا علی قاری اور دوسرے حضرات کا ہے۔ امام ابن عربی شیخ اکبر نے حدیث معراج کے ضمن میں فرمایا ہے، جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان میں داخل ہوں گے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام بعینی جسم کے ساتھ موجود ہوں گے، اس لیے کہ وہ ابھی تک فوت نہیں ہوئے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس آسمان تک اٹھا کر وہاں سکونت بخشی۔ فتوحات مکیہ جلد 3 صفحہ 341۔ دوسری عبارت کا اردو ترجمہ، اور یہی مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کہ رسالت و نبوت ختم ہو گئی ہے، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ رسول جو میری شریعت کے خلاف شریعت جاری کرے۔ اس کے بعد لکھا ہے، اس لیے کہ اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول ہیں، اور یہ بھی امت کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ وہ آخر زمانہ میں نازل ہوں گے۔ یہ بڑے عدل و انصاف سے ہماری شریعت محمدی پر عمل کریں گے اور کرائیں گے، کسی دوسری شریعت اور اپنی سابقہ شریعت پر بھی عمل نہ کریں گے۔ فتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ 3۔ مرزا محمود نے اپنی کتاب حقیقت النبوہ صفحہ 248 میں لکھا ہے کہ ابن عربی نے مسیح موعود کے بارے میں لکھا ہے، پھر ان کی عبارت نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مسیح موعود کے قیامت کے دن 2 حشر ہوں گے، ایک رسولوں کے ساتھ بحیثیت رسولوں کے اور ایک ہمارے ساتھ بحیثیت ولی کے تابع ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس طویل عبارت میں شیخ اکبر نزول عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور پھر قیامت میں ان کے علیحدہ جھنڈے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام جھنڈے جس کے نیچے سارے پیغمبر ہوں گے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص جھنڈے جس کے نیچے امت اور امت کے اولیاء ہوں گے۔ اب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جھنڈے کے نیچے بھی ان کا عشر ہوگا جس میں وہ تمام اولیاء امت کے سردار ہوں گے، اور اپنا علیحدہ جھنڈا بھی ہوگا جس کے نیچے ان کے امتی ہوں گے۔ یہاں مرزے کا کون سا ذکر ہے، مگر مرزا محمود نے مسیح موعود کا لفظ ترجمے میں بڑھا کر خیانت کی ہے۔ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات صفحہ 184 جلد 10 میں تحریر فرماتے ہیں، روا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا ينزل عیسیٰ ابن مریم علی المنارۃ البیضاء شرقی دمشق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرفوع روایت کی ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرقی مینارہ پر نازل ہوں گے، اور مرقات جلد 10 صفحہ 184 میں لکھتے ہیں، فینزل عیسیٰ ابن مریم من السماء علی مینارۃ مسجد دمشق فیأتی القدس۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے آسمان سے دمشق کی مسجد کے مینارے پر اتریں گے، پھر قدس تشریف لے جائیں گے۔ نمبر 3 صفحہ 231 مرقات جلد 10 میں لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی روایت نقل کر کے فرماتے ہیں، علامہ طیبی نے ارشاد فرمایا کہ آیت کریمہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ سے آخر زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر استملال فرمایا ہے۔ نمبر 4 عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے
اور بھی بہت سی عبارات ہیں جن کو اختصار کے خیال سے ترک کرتے ہیں۔ کیا مرزائی بتائیں گے کہ ان میں سے کسی بزرگ نے نبوت یا وحی نبوت کا دعویٰ کی اجازت دی ہے یا کسی مدعی کو مانا ہے، بلکہ ان کے سامنے صرف حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام تھے؟ نواں چیلنج، کیا کوئی مرزائی کسی ولی، شیخ اکبر، امام ربانی، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ دہلوی، امام رازی رحمہم اللہ یا کسی مجدد و محدث کا قول پیش کر سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں اور آخری زمانے میں آنے والے وہ نہ ہوں گے بلکہ کوئی مثیل یا دوسری قسم کا مدعی بن کر آئے گا اور شریعت میں مستعمل ہونے والے تمام الفاظ کے معنی بدل کے رکھے گا؟ اگر کوئی مرزائی صداقت کی رتی رکھتا ہے تو 13 صدیوں کے مجددین میں سے کسی ایک مجدد کا عقیدہ یا قول بتا دے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں اور اب ان کی جگہ کوئی اور آئے گا۔ اگر نہیں ہے تو توبہ کرو، جہنم سے بچو، تم اور تمہارا مرزا قادیانی 13 صدیوں کے مجددین، محدثین، علماء و صلحاء، اولیاء کرام سے زیادہ علم نہیں رکھتے، نہ زیادہ شریعت کو جانتے ہو۔ تو اگر یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ شیطان کر کے تباہ ہوا ہے، جس نے کہا انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ مرزا قادیانی کے خلاف عدالتی فیصلے۔ آج کل عدالتوں پر اعتماد کیا جاتا ہے اور بڑی حد تک وہ تحقیق بھی کرتے ہیں۔ مرزائی تو بہت ہی جلد ان عدالتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب آپ ان عدالتوں کے فیصلے ہی سن لیں۔ ایک فیصلہ، ڈسٹرکٹ جج بہاولنگر بہاولپور کا فیصلہ ہے، جس میں مسلمانوں اور مرزائیوں کے بڑوں نے پورا زور صرف کر دیا تھا۔ عدالت نے جو فیصلہ لکھا وہ تاریخی ہے اور ریاست بہاولپور کا بڑا کارنامہ ہے۔ اگر کوئی منصف مزاج ہے تو اسی فیصلے سے اس کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس فیصلے میں فاضل جج نے صرف مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ نبوت ہی ذکر نہیں کیا، اس کا دعویٰ وہی جو قرآن کے برابر ہے، اس کی توہین انبیاء علیہ السلام وغیرہ سب کفریات لکھے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہترین تحقیق کی ہے، اور اس میں حضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند جیسی شخصیتوں کی شہادتیں ہیں، اور قادیانیوں کے چوٹی کے ملازم مربی بھی شریک تھے۔ یہ فیصلہ 7 فروری 1935 بمطابق 3 ذی القعدہ ہجری 1353 میں ہوا۔ دوسرا فیصلہ ڈسٹرکٹ جج ضلع کیمل پور شیخ محمد اکبر کا ہے، جو 3 جون سن 1955 کو بمقام راولپنڈی میں ہوا۔ اس میں تمام امت مرزائیہ کے کفر کی تصدیق کی گئی۔ تیسرا فیصلہ شیخ محمد رفیق گوریجا جج سول اور فیملی کورٹ جیمس آباد سندھ کا ہے۔ اس میں بھی مسلمان عورت کا نکاح مرزائی سے ناجائز اور مرزائی کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ چوتھا فیصلہ مسٹر کھوسلا کا فیصلہ ہے، جو حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے خلاف کیس کے بارے میں ہوا، اور عدالت نے حضرت شاہ صاحب کو تاب برخواست عدالت سزا دے دی تھی۔ اس تقریر میں حضرت شاہ صاحب نے مرزائیوں کو دم کٹے سگانے برطانیہ کہا تھا، اور بھی بہت سی باتیں تھیں۔ اس فیصلے میں عدالت نے لکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی لاہور کی پلومر کی دکان سے ٹانک وائن شراب منگواتا تھا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا محمود نے
تسلیم کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک بار کسی مرض کی وجہ سے شراب پی تھی۔ بہرحال اس مقدمہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کی خوراک کی تفصیل بھی پیش کی گئی تھی، جس میں یاقوتیاں وغیرہ مقویات اور قیمتی غذائیں درج ہیں۔ مرزائیوں سے سوال: لیکن مرزائیوں نے پہلے کے مقدمات کی اپیل کیوں نہیں کی؟ کیوں سکوت کر کے اپنے اوپر کفر کی مہر کی تصدیق کر دی؟ وہ جانتے تھے کہ اگر ہائی کورٹ نے بھی ماتحت عدالت کے فیصلے کی توثیق کر دی تو یہ قانون بن جائے گا اور پھر مفر کی راہ ہی بند ہو جائے گی۔ فتاوی: مرزا ناصر احمد نے اپنے خلاف تمام فرقوں اور علماء کرام کے فتاوی بیان کیے ہیں۔ ہم ان کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کلکتہ سے دیوبند تک کے علماء کرام نے اور عرب ممالک نے بھی مرزائیوں پر کفر کے فتوے دیے، اور یہ آج کے فتوے نہیں ہیں، یہ انگریز کے زمانے کے فتاوی ہیں اور پرانے ہیں۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی یا مجدد یا مسلمان سمجھنے والے اس کی کفریات کی تصدیق کرتے ہیں، اس لیے قطعی کافر ہیں۔ یہی فیصلہ ماضی قریب میں مکہ معظمہ کے اور تمام عالم اسلام کے نمائندوں نے جمع ہو کر کیا ہے۔ مرزائیوں نے اپنے حق میں بہت سے مشہور حضرات کے نام بھی پیش کیے ہیں اور نہایت ہی ڈٹائی سے علامہ اقبال مرحوم کا نام نامی بھی لیا ہے، مگر مسلمان قوم اب کسی نام سے دھوکہ نہیں کھاتی۔ جب تک کسی کو مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد مرزائی خیالات معلوم نہ تھے، اس وقت ان کی تحریرات کو پیش کرنا دجل و فریب ہے۔ کیا دنیا کو معلوم نہیں ہے کہ علامہ اقبال مرحوم نے مرزائیوں کو انجمن حمایت اسلام لاہور سے خارج کر دیا تھا؟ کیا ان کو علامہ مرحوم کے مندرجہ ذیل خیالات کا علم نہیں ہے؟ نمبر 1، قادیانیت یہودیت کا چربہ ہے۔ مرزائیت گویا یہودیت کی طرف رجوع ہے۔ قادیانی گروہ وحدت اسلامی کا دشمن ہے۔ مرزا غلام قادیانی کے نزدیک ملت اسلامیہ سڑا ہوا دودھ ہے۔ مرزائیت باطنی طور پر اسلام کی روح اور مقاصد کے لیے مہلک ہے۔ نمبر 3، ذل، بروز، حلول، مسیح موعود کی اصطلاحات غیر اسلامی ہیں۔ شریعت میں ختم نبوت کے بعد مدعی نبوت کاذب اور واجب القتل ہے۔ ذاتی طور پر میں اس تحریک سے اس وقت بیزار ہوا جب ایک نئی نبوت بانی اسلام کی نبوت سے اعلیٰ تر نبوت کا دعویٰ کیا گیا اور تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا گیا۔ بعد میں یہ بیزاری بغاوت کی حد تک پہنچ گئی جب میں نے تحریک مرزائیت کے ایک رکن کو اپنے کانوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازیبہ کلمات کہتے ہوئے سنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمان قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے مطالبے میں حق بجانب ہیں۔ حکومت کو مشورہ۔ علامہ محمد اقبال مرحوم نے حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ قادیانیوں کو ایک الگ جماعت تسلیم کرے۔ یہ تمام حوالہ جات حرف اقبال کے مجموعہ مؤلف لطیف احمد شیروانی MA سے لیے گئے ہیں۔ اب آپ خود مرزا ناصر احمد کے دعووں کا اندازہ لگائیں، بعض دوسرے حضرات کا بھی یہی حال ہے، اور جب مرزا قادیانی کے جھوٹ ثابت ہیں تو ہم کیوں اس کی امت کو جھوٹ کی طرف منسوب نہ کریں؟ انہوں نے مختلف اکابر امت کی طرف غلط بات منسوب کی، وہ بھی غیر تشریح نبوت کی بقا کے حق میں تھے، جن میں سے شیخ اکبر اور علامہ ملا علی قاری کی عبارتیں ہم نے پیش کر کے جھوٹ کی قلی کھول کے اصلی مطلب کو واضح کر دیا ہے۔ آخر میں ہم محترم ممبران قومی اسمبلی کی توجہ اپنے اس بل کی طرف مبذول کراتے ہیں جو ہم نے رہبر کمیٹی قومی اسمبلی پاکستان کے سامنے پیش کی ہے۔ متن بل
ہرگاہ کے نمبر 1 مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لکھا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے یہ مقام پایا ہے اور وہی نے مجھے سری نبی کا لقب دیا ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 150، خزائن جلد 22 صفحہ 154۔ نمبر 2 مرزا غلام احمد قادیانی حضرت مسیح موعود بن بیٹھا ہے اور حیات مسیح کا اس لیے انکار کیا ہے جبکہ براہین احمدیہ لکھنے تک اس کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ حقیقت الوحی صفحہ 149، خزائن جلد 22 صفحہ 153۔ نمبر 3 مرزا قادیانی نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی کا انکار کیا ہے، حالانکہ قرآن و حدیث اور امت کا فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے جسم مبارک کے ساتھ معراج ہوئی۔ نمبر 4 مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاد کا انکار کیا ہے اور انگریز کی اطاعت فرض قرار دی ہے۔ اس کا اپنا شعر یہ ہے: اب چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور جدال۔ زمیمہ تحفہ گولڈویہ صفحہ 26، خزائن جلد 17 صفحہ 77۔ نمبر 5 مرزا قادیانی نے وحی اور مکالمات الہیہ کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنی وحی کو قرآن پاک کی طرح کہا ہے: آنچ من بشنم ز وحی خدا، بخدا پاک دانمش ز خطا، ہمچو قرآن منزاش دانم، از خطا ہا ہمیست ایمانم۔ نزول المسیح صفحہ 99، خزائن جلد 18 صفحہ 477 تا 478۔ اور اسی سلسلہ میں امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جھوٹ بولا اور بہتان باندھا ہے کہ جب مکالمات الہیہ کی کثرت ہو جائے تو اس آدمی کو نبی کہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے محدث لکھا ہے، نبی قطعا نہیں لکھا۔ نمبر 6 مرزا قادیانی نے اپنے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل قرار دیا ہے۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ دافع البلاء صفحہ 20، خزائن جلد 18 صفحہ 240۔ این کے منم کہ حسب بشارت آمدم کہ عیسیٰ کجاستا ننہن با ممرم۔ نمبر 7 مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شرابی لکھا ہے۔ کشتی نوح حاشیہ صفحہ 73، خزائن جلد 10 صفحہ 297۔ اور پیغمبروں کی بھی توہین کی ہے۔ اس کے اشعار یہ ہیں: انبیاء گرچہ بودان بسے، مم با عرفان نہ کم ترم ذکر سے، آن کے دادست ہر نبی را جام، داد آن جام را مرا با تمام۔ نزول المسیح صفحہ 100، خزائن جلد 18 صفحہ 477-78۔ نمبر 8 مرزا قادیانی نے کافر کے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا انکار اور آخرکار ان کے نکلنے کا قول کیا ہے، جو قرآن پاک کے نصوص کے قطعاً خلاف ہے، اور ہرگاہ کے یہ تمام امور کفریاں ہیں۔ ان کے کہنے اور ماننے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نمبر 9 مرزا قادیانی نے اپنے کو مسیح موعود نہ ماننے والے تمام مسلمانوں کو اسی طرح کافر کہا ہے جیسے قرآن اور حدیث کا انکار کرنے والوں کو۔ نمبر 10 اور عام مسلمانوں سے شادی کرنے اور ان کا جنازہ پڑھنے سے روکا ہے۔ نمبر 11 اور ہرگاہ کے دنیا بھر کی تمام نمائندہ جماعتوں نے مکہ معظمہ میں جمع ہو کر مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے، اور اس مسئلہ میں بھی شک و شبہ نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیرو چاہے اس کو نبی مانے یا مجدد یا مسیح موعود، اسلام سے خارج ہیں۔ اور ہرگاہ کے پاکستان کے عوام تمام مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے اور ان کو کلیدی اسامیوں سے ہٹانے اور ربوہ کو کھلا شہر قرار دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
بنا بری پاکستان قومی اسمبلی کے اس اجلاس میں ہم یہ بل پیش کرتے ہیں: نمبر 1 کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروں کو، چاہے وہ مرزا کو نبی مانیں یا مجدد و مسیح موعود، چاہے وہ قادیانی کہلائیں یا لاہوری یا احمدی، سب کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ نمبر 2 ان سب کو کلیدی اسامیوں سے علیحدہ کر دیا جائے اور آئندہ ان کو ان اسامیوں پر متعین نہ کیا جائے۔ نمبر 3 اور ان کا کوئی مخصوص شہر نہ ہو جہاں بیٹھ کر وہ ملک کے خلاف ہر طرح کی سازشیں کر سکیں۔ یہ تھا جواب مخزر نامہ جو بطل حریت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا عبدالحکیم ہزاروی اور مولانا عبدالحق بلوچستانی کی طرف سے قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر بل کی شکل کے اندر پیش کیا گیا، جو میں نے قسط وار آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ان تینوں حضرات کی طرف سے لاہوری مرزائیوں کا جو مخزر نامہ تھا اس کا بھی جواب دیا گیا ہے، جو انشاءاللہ آئندہ قسط میں آپ کی خدمت کے اندر پیش کیا جائے گا۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔